اب میں فائنل اس واقعے کا بتاتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے ملنے والا جو ہے وہ کیا قصہ ہوتا ہے۔ میں تمام علماء حضرات سے بھی کہتا ہوں آپ بھی بتائیں کہ کیا اللہ رب العزت ایسے ملتا ہے یا کیا ہوتا ہے۔ ہوا کیا تھا کہ جب وہ انڈین تھا تو اس نے مجھے تنگ کیا ہوا تھا اور اس نے کہا تھا کہ 7 دن میں تم اس کمپنی سے بھاگ جاؤ ورنہ میں تمہیں اس کمپنی سے نکلوا دوں گا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ سارے کا سارا کام وہ سنبھال لے اور باقی کا جو ہے اس کی کمپنی میں ایک بیجا ہو جائے جناب، جس کو کہتے ہیں نا کہ اس کی سیلری وغیرہ بڑھ جائے گی۔ تو ہوا کیا تھا کہ میں نے پھر اللہ رب العزت سے مدد مانگی تھی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا میں نے پڑھا تھا۔ تو اس دن کیا ہوا، ایک اس نے چوری کی اور ساتھ ایک ڈرائیور تھا، لاہور کا ڈرائیور تھا، تو دونوں نے میں جھگڑا ہوا تو لاہوری ڈرائیور نے کمپنی کے مالک کو بتا دیا کہ اس لڑکے نے ایسے چوری، جس نے مجھے مہلت دی تھی 7 دنوں کو جب پتہ چل گیا تو انہوں نے اس کو تھپڑ مارے، اور باقی سٹوری میں نے بتایا ہوا ہے کہ وہ پھر بھاگ گیا۔ اب جب وہ کمپنی سے بھاگا، خود مجھے 7 دن کی مہلت دینے والا خود 3-4 دن کی ہی بات بھاگ گیا۔ اب اس کے بعد میں بڑا پریشان حیران کہ یا رب العزت یہ کیا ماجرا ہے۔ جب کمپنی والوں نے کہ ایسا کرو کہ یہ 100 ریال لو اور جا کے اس کے ماں باپ، وہ انڈین تھے، مسلمان تھے، ان کو گالی دو کہ تمہارے بچے نے سارا حرام کا پیسہ کمایا ہے تو اس لیے آپ لوگ حرام کی کمائی کھا رہے ہو۔ تو میں نے کمپنی والوں کو انکار کر دیا کہ میں یہ فون نہیں کروں گا۔ انہیں کہا کہ ہمیں اردو آتی نہیں ہے اس لیے ہم کال نہیں کر رہے، تو تمہیں اردو آتی ہے تو تم کرو۔ میں نے کہا سوری میں نہیں کروں گا۔ کہتے ہیں کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا کہیں یہ وہ بدلے کی صورتحال نہ ہو جائے، کیونکہ بدلہ لینا جو اللہ رب العزت کو اجازت تو دی ہے، لیکن بدلہ اللہ رب العزت کو بڑا عزیز ہوتا ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تو میں نے کمپنی والوں کو انکار کر دیا کہ میں نہیں یہ کال کروں گا۔ انہوں نے اس لاہوری کو جس نے شکایت لگائی تھی کہ یہ بندہ چور ہے، اس کو 100 ریال دیا، تو اس نے جا کے کال کیا، اس کا معاملہ ہو گیا۔ رمضان کے دن تھے، اسی رات کو ہی بڑا میرے ساتھ عجیب ہوا کہ میں رات کو آیا، تہجد کے لیے اٹھا رمضان کی راتوں میں، اور تہجد کی راتوں میں اٹھا ہوں تو وہ لیلۃ القدر کی رات ہی تھی۔ اس دن میں اتنا مجھے رونا آ گیا، اتنا رویا میں، اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں رکت سے کیوں رو رہا ہوں۔ اتنا رویا کہ میرا سانس اکھڑنے والا ہو گیا کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ دن کا میرے دل پہ بھی اثر ہوا تھا کہ یار میں نے الحمدللہ کہ اللہ نے مجھے بدلہ لینے کا وقت موقع دیا اور میں نے بدلہ نہیں دیا، اور اللہ رب العزت یقیناً اس چیز سے خوش ہوتا ہے۔ اس دن میرے ساتھ یہ ہوا تھا کہ میں جب سجدے کی حالت میں تھا، نوافل ادا کر رہا تھا، تو میرا کمرہ پورا کا پورا روشن ہو گیا تھا، اور کمرہ ایسا روشن ہوا کہ مجھے اچانک سے، میں جیسے بندہ ڈر بھی جاتا ہے نا کہ کمرے میں کیا ہوا ہے، گو کہ میرا سجدے میں سر تھا، تو ایک دم اچانک سے میں نے سر اٹھا کے دیکھا، تھوڑا سا ادھر دائیں بائیں تو کمرہ روشن تھا، اور ایک آواز آئی۔ آواز کیا آئی کہ اللہ رب العزت آئے ہوئے ہیں۔ اب میں یہ ڈر گیا کہ یہ کیسی آواز ہے، لیکن میرے دل نے یہ گواہی دی کہ جو یہ آواز آ رہی ہے یہ حق کی آواز ہی ہے۔ تو میں نے سجدے سے سر نہ اٹھایا، اور میں اسی رکت کی حالت میں شدید روتا رہا، اور اتنا رویا کہ یقین کریں کہ اس دن میں شاید زندگی میں اپنی والدہ کی وفات پہ بھی اتنا نہیں رویا جتنا اس دن رویا تھا۔ اس کے بعد سے ناظرین ایسے ہونا شروع ہو گیا کہ میری دعائیں یا بد دعائیں ایسی اچانک لگ جاتی ہیں کہ میں بعض دفعہ ڈر جاتا ہوں کہ یہ معاملہ ہے کیا ہے۔ تو آپ اگر میری شکل دیکھیں گے تو آپ کہیں گے کہ اس بندے کی داڑھی بھی نہیں ہے، اس کا معاملہ یہ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت نہ شکلیں دیکھتا ہے، نہ داڑھیاں دیکھتا ہے، نہ بندے کی نمازیں دیکھتا ہے، نہ زکوٰۃ، نہ حج، نہ روزے، نہ کچھ۔ مجھے نہیں معلوم کہ اللہ رب العزت کیا دیکھتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جیسے فرمایا اور احادیث کی روشنی میں، اللہ رب العزت بندے کا دل اور نیت دیکھتا ہے کہ یہ بندہ کتنی پازیٹیو نیت کا ہے۔ تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے اب شاید اللہ رب العزت نے مجھے کچھ ایسا عطا فرما دیا کہ میں دعا کروں یا بد دعا کروں تو وہ لگ جاتی ہے۔ تو میرے خاندان والے مجھ سے سب اب دعائیں کرواتے رہتے ہیں، اور مجھے بڑی شرم آتی ہے کہ جب وہ مجھے پیر جی کہہ کے پکارتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کے بڑے عجیب معاملات ہیں جو سمجھ سے باہر ہیں۔